السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحمدللہ سورة الأعراف شروع ہو رہی ہے، اور اعراف کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ وہ جلد آ جائیں گے کہ اعراف سے مراد کیا ہے۔ مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی جو ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ صورت ہے الف لام میم صاد۔ کتاب انزل، کتاب ہے جو کہ نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، تو پھر نہ ہو آپ کے سینے میں، حرج منہ، اس سے کسی طرح کی بھی کوئی تنگی، لتنذر بہ، یہ کہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، وذکرى للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے مکمل ایمان والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو جب لوگ انکار کرتے تھے یا قبول نہیں کرتے تھے تو آپ کو ایک اپنے سینے میں تنگی سی محسوس ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیوں ایمان قبول نہیں کر رہے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تنگی محسوس نہ کریں، آپ کا کام جو ہے ان کو ڈرانا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے ایمان والوں نے۔ اتبعوا، تم سب پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی جو کہ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور مت تم پیروی کرو یا مت پیچھے چلو اس کے علاوہ کسی اور ولی کے، کسی اور کو دوست بنا کے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، اہلکناہا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءہا بأسنا بیاتن، تو پھر آ گیا ان کو عذاب رات کے وقت، او ہم قائلون، یا پھر وہ دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اس صورت میں چونکہ آگے اور قوموں کا ذکر آئے گا کہ کس طرح کی قومیں تھیں، ان کے کیا گناہ تھے اور اللہ نے ان کو کس طرح کے عذاب دیے، تو یہاں پہ ایک تعارفی طور پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور کیفیت کیا تھی کہ ہمارا عذاب جو ہے رات کو اچانک آ گیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، بے خیال تھے کہ اس وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کرنے کی صورت میں تھے اور اچانک ان کو عذاب آ گیا۔ فما کان دعواہم، پھر نہیں تھا ان کا دعویٰ، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کو ہمارا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی جو ہے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو جب عذاب آیا تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ فلنسألن الذین، پھر ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں رسولوں نے آ کے میسج پہنچایا، ساری جو باتیں ہیں تم نے ان کی بات پہ عمل کیا، ایمان لائے، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے، تو آپ رسولوں نے جو ہے کیا میسج کو پورا پورا پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، جس طرح پہلے بھی ایک آیت گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید بنائے گا، گواہ بھی بنائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور ان کو جو ہے علم کے ساتھ ان کے خلاف جو معاملات ہیں سب بیان کریں گے پورے پورے طریقے سے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کسی بھی چیز سے غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن کرنا جو ہے اس دن حق ہے، وزن کیا جائے گا امور کا، یہ بات جو ہے حق ہے، میزان قائم ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کے وزن جو ہے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن جو ہے کم پڑ گئے، ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے جو کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ میزان کا قائم ہونا مختلف احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، احادیث میں جو مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ کچھ اعمال کو جو ہے وہ ظاہری صورت دی جائے گی، اس اعتبار سے بھی ان کا وزن ہو سکتا ہے۔ کچھ اعمال کو جو ہے کچھ ورقات پہ لکھا جائے گا اور اس اعتبار سے ان کا وزن ہوگا، یہ بھی ممکن ہے۔ اور کچھ اعمال کو جو ہے کسی طرح کی جسمانی صورت دی جائے گی اور ان کا وزن کیا جائے گا، تو یہ تمام جو ہے ممکنہ صورتیں ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے جو ہے تمہیں زمین میں جگہ دی، مکان دیا، ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کا ذریعہ، تمہاری زندگی گزارنے کا ذریعہ اور سامان بنایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قلیل ہے، کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ،
اور تحقیق ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثم صورناکم، اور تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم سب آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے کہ ابلیس نے، جس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ما منعک، کس چیز نے منع کیا تجھے، اللہ تسجد، یہ کہ تو سجدہ نہیں کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قالا، اس نے جواباً کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتری کی وجہ کیا ہے، خلقتنی من نارن، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا ہے اس کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ تو شیطان نے کیا کہا، ابلیس نے کیا کہا کہ اللہ، تیرا حکم ہونے کے باوجود پہلے میں نے کیا کیا، تیرے حکم کو اپنے اعتبار سے جانچنے کی کوشش کی، اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کی، میری عقل نے پایا کہ میں جو ہے اس آدم سے بہتر ہوں، تو بہتر جو ہے وہ کمتر کو کیسے سجدہ کرے، سجدہ تو بہتر کو کیا جاتا ہے، تو ایک بات تو یہ، اور میری بہتری کی وجہ کیا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، تو میرے خیال میں آگ جو ہے چونکہ بہتر ہے تو اس لیے میں اس سے بہتر ہوا، آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے تو اس لیے میں بہتر ہوا۔ اب اس کو جواب کیا ملا، قال فاہبط منها، تو اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لائق نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو جو ہے یہاں پہ تکبر کر، فخرج، تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو جو ہے وہ ذلیلوں میں سے ہے، ذلیل کردہ میں سے ہے۔ قال، اس نے کہا، انظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک کی جس دن کے یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے کہا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ قال، پھر اس نے کہا، فبما اغویتنی، کہ اے اللہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لهم، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پر، ثم، پھر میں، لآتینہم، میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم، اور آپ نہیں پائیں گے ان کی اکثریت کو، شاکرین، شکر کرنے والے۔ غلطی خود نے کی ہے لیکن الزام کیا دیا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ، اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی طلب کر لینا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہ ہوا، اور پھر کیا کہا کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ اگر غلط راستے پہ ہوگے تو وہاں پہ شیطان کو نہیں پاؤ گے، گناہ کے راستے پہ ہوگے تو وہاں پہ شیطان کو نہیں پاؤ گے، وہاں پہ شیطان کا کیا کہا، ایک شخص جو کہ برائی کے راستے پہ آلریڈی ہے، گمراہی کے راستے پہ آلریڈی ہے، وہ آلریڈی شیطان کے راستے پہ، شیطان کا کام تو کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ کے سیدھے راستے پر ہے، اس شخص کے پاس آئے اور اپنی طرف سے کوشش کر لے کہ ہر جانب سے اس کو آ کے، ہر جانب سے آ کے، ہر طریقے سے جو ہے اس کو وسوسہ دے کے گمراہ کرے اور اللہ کا ناشکرہ بنا دے، اور اس نے کیا کمٹ کیا کہ اللہ ان کی اکثریت کو جو ہے تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اخرج منہا، تو نکل جا اس میں سے، مدعوما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، وہ شخص بھی کہ جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، اجمعین، تمام کے تمام، یعنی تجھ سے بھی اور ہر اس شخص سے کہ جس نے تیری پیروی کی، ان سب سے جو ہے میں اس جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یہ جو بات اس نے ذکر کی تھی کہ میں ہر جانب سے آنے کی ان کو کوشش کروں گا، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، اور اگر ہم جو اذکار وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے بھی صبح شام کے اذکار میں موجود ہے، جس میں جو دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے جو بعد کے کلمات ہیں، اللہم احفظنی، اے اللہ تو میری حفاظت کر، من بین یدیہ، میرے سامنے سے بھی، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے بھی، وعن یمینی، اور میرے دائیں جانب سے بھی، وعن شمالی، اور میرے بائیں جانب سے بھی، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی۔ تو جہاں جہاں سے شیطان نے اٹیک کرنے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے صبح شام جو ہے اس کی حفاظت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان جانبوں سے محفوظ رکھنا۔ ویا آدم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اسکن انت و زوجکا، رہو تم اور تمہارے جو ہے اہل، تمہاری بیوی جو ہے، تم دونوں رہو، الجنتا، جنت میں رہو، فکلا، پھر تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن مت قریب جانا اس خاص درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔
سب کچھ اجازت دے دی, صرف ایک درخت کا جو ہے خاص منع کر دیا گیا, اس درخت کے پاس مت جانا. فوسوس لہما الشیطان, لیکن پھر شیطان آیا اور ان دونوں کے لیے جو ہے اس نے وسوسہ کیا لگاتار. لیبدی لہما, تاکہ ان دونوں کے لیے واضح کر دے, ظاہر کر دے, ما وری عنہما, وہ جو کہ چھپا دیا گیا ہے ان دونوں سے, من سوآتہما, ان کی شرمگاہوں میں سے. شرمگاہیں جو ہیں ایک دوسرے کی ظاہر نہیں تھی, شیطان آیا اور وسوسہ دیا, اور شیطان کے مقاصد میں سے ایک قصد کیا تھا کہ ان دونوں کی جو ہے شرمگاہ ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائے, نہیں فحاشی والا معاملہ ہو. وقال, اور اس نے جو ہے وسوسہ کس طرح دیا, کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ, کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا, الا ان تکونا ملکین, مگر یہ کہ تم دونوں نہ ہو جاؤ فرشتے, او تکونا من الخالدین, یا تم دونوں ہمیشہ کی زندگی والے نہ ہو جاؤ. یعنی اس درخت سے جو تمہیں منع کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندگی حاصل نہ کر لو. اور پھر کیا کیا, وقاسمہما, اور ان دونوں سے بار بار قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین, کہ بے شک میں تم دونوں کا جو ہے خیر خواہ ہوں, یہ نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں, میں تم دونوں کا جو ہے خیر خواہ ہوں. بعض علماء اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اس نے قسم کھائی تھی, یہ جو اس نے قسم کھائی تھی, تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو پھسلنے کا معاملہ ہوا یا غلطی کرنے کا معاملہ ہوا وہ ہو گیا, کیونکہ ان کا جو معاملہ تھا کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے. خیر, فدلہما بغرور, پھر ان دونوں کو جو ہے اس نے مائل کر لیا, ان کو کھینچ لیا اپنے دھوکے سے. فلما ذاق الشجرہ, پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا, بدت لہما سوآتہما, تو ان دونوں کی شرم گاہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر واضح ہو گئیں, ظاہر ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما, اور فوراً کیا ہوا کہ وہ دونوں شروع ہو گئے, لگ گئے اپنے آپ کو کور کرنے میں, من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے. جیسے ہی شرمگاہیں ظاہر ہوئی, دونوں کی فطرت نے کس چیز کو بہتر سمجھا کہ فوراً ہی جو ہے درختوں کے یا جنت کے پتوں سے بھی جو ہے شروع کر کے, لیکن اپنے آپ کو ڈھانپا, اپنے آپ کو کور کیا. کیونکہ انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ انسان بالباس رہنا چاہتا ہے. یہ جانور کی فطرت ہے کہ جانور کا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اور اس کو کوئی تنگی کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جسم ڈھکا رہے, کورڈ رہے, اور اگر میرے جسم پہ کوئی ایسا کپڑا بھی ہو کہ میرے اندر کی چیز ظاہر ہو رہی ہو تو انسان بے چین رہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں کہ وہ جگہیں جہاں کا کور کرنے کا کہا گیا ہے, لوگ اس کو کھولنے کی طرف جاتے ہیں. جہاں پہ عورت کو کہا گیا کہ عورت نے زیادہ کور کرنا ہے, تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ معاملہ کیا ہے کہ مردوں کا لباس جو ہے وہ زیادہ ساتر ہوتا ہے, مردوں کا لباس زیادہ کور کرنے والا ہوتا ہے, اور عورتوں کا لباس جو ہے وہ زیادہ کھلا ہوتا ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے اور کہا, أَلَمْ أَنْهَكُمَا, کیا میں نے تم دونوں کو نہیں منع کیا تھا, عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, اس درخت سے, وَأَقُلْ لَكُمَا, اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ شیطان جو ہے وہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, ان دونوں نے فوراً کہا کہ اے ہمارے رب, ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, ہم نے ہی جو ہے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم جو ہیں یقیناً ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. اب شیطان کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی رویش کیا تھی اور ان کی وائف کی کیا تھی, کہ جیسے ہی احساس ہو گیا کہ غلطی ہماری تھی تو بلیم نہیں کیا بلکہ ذمہ داری اٹھائی, فوراً احساس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور جب یہ احساس ہوا کہ واقعتاً غلطی میری ہے, غلطی ہماری ہے, تو پھر رویش کیا ہوئی, عمل کیا ہوا کہ فوراً دعا کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, تو ہمیں معاف کر دے, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. شیطان کو جو نکالا گیا تھا وہ کہاں سے نکالا گیا تھا, کیا یہاں پہ جنت کا لکھا ہوا ہے؟ جنت کا تو نہیں لکھا ہوا کہ جنت سے ان کو نکالا تھا, اور دوسرا یہ کہ شیطان نے جو ہے ان کو وسوسہ کیا تھا. اب اس کی کیا کیفیت تھی واللہ عالم, کس طرح وہ وسوسہ تھا, پاس آیا نہیں آیا, اس کا ذکر جو ہے قرآن و سنت میں نہیں ملتا. شیطان نے بس وسوسہ کیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی پر جو ہے اس وسوسے کا اثر ہوا. قال, تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کہا, اہبطوا, اب تم سب جو ہے اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تمہارا بعض جو ہے وہ تمہارے بعض کا دشمن ہے, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تم سب کے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے, قرار پانے کی جگہ ہے, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور کچھ سامان ہے ایک مقررہ وقت تک, ایک خاص مدت تک. قالا, اور اس نے کہا, فیہا تحیون, اسی میں تم زندگی گزارو گے, وفیہا تموتون, اور اسی میں تمہیں جو ہے موت آئے گی, ومنہا تخرجون, اور اسی سے جو ہے تم پھر نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, قد انزلنا علیکم, ہم نے نازل کیا ہے تم پر, لباسن, لباس کو, یواری سوآتکم, وہ تمہاری شرمگاہ کو کور بھی کرتا ہے, وریشا, اور وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. تو لباس کے دو کام کیا ہوئے,
پہلا کام ہے کہ لباس نے جو ہے وہ سطر کو، شرمگاہ کو کور کرنا ہے. اگر لباس اپنا یہ بنیادی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے لیے لباس نہیں ہے. اور دوسرا جو اس لباس کا کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ ریشہ ہے، وہ ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی کی علامت ہے، انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ نہیں، لباس میں جو ہے ذرا بھی خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو یہ صوفیت یا طریقت والے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب میسر ہوا، جب اویلیبل ہوا تو خوبصورت لباس پہنا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے یعنی اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے آثار دکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو یہ افورڈیبلٹی دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پھر وہ غریبوں والا لباس، پھٹا پرانا لباس پہنے. مناسب طریقے کا، جس لباس میں فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو، لیکن زینت والا جو ہے وہ لباس ہو. وہ لباس و تقوا ذالک خیر، اور جو تقوا کا لباس ہے وہ سب سے بہترین ہے. تقوا کا لباس یعنی کہ تم نے لباس پہنا ہوا ہو، خوبصورتی بھی اپنائی ہوئی ہو، لیکن تمہارے دل میں تقوا نہ ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، یہ اللہ کو نہیں پسند. لباس پہنتے ہوئے اگر تمہیں اپنے اوپر کچھ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ کسی سے بہتر ہو گیا ہوں اس لباس کو پہننے کی وجہ سے، تو یہ لباس و تقوی نہیں ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور لباس و تقوی میں ایک یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو لباس مردوں کی مناسبت سے ہے اس کو مرد اختیار کریں اپنی زینت کے لیے، اور جو لباس عورتوں کی مناسبت سے ہے عورتیں اس لباس کو اختیار کریں اپنی زینت کے لیے. یہ جائز نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں والا لباس پہنے، یا عورتیں جو ہے وہ مردوں سے اس معاملے میں مشابہت کریں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں جو ہے شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں بہکا نہ دے. کما اخرج ابویکم، جیسے کہ اس نے نکال دیا یا نکلوا دیا تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، وہ کھینچتا تھا ان سے ان کے لباس کو، اتروانا چاہتا تھا ان کے لباس کو ان سے، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھا دے، واضح کر دے ان کی شرمگاہوں کو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ بھی اور اس کے جو قبیلے والے جو ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ تم کو دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو، اولیاء، ولی بنایا ہے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں لاتے. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ شیطان اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی کہ ہم ان شیاطین کو، جنوں کو دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی اعتبار سے انسان جب اپنا لباس اتارے تو اس کے شریعت نے کچھ آداب بتائے ہیں. جیسے انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ مجھے ان شیاطین سے جو خبیث ہیں، خبث اور خبائث ہیں، ان سے جو ہے پناہ میں رکھنا. اسی طرح سنت طریقہ کیا ہے کہ جب انسان لباس اتارے تو لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب انسان جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری والا معاملہ کرے تو وہاں پہ بھی دعا سکھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری یہ جو اگر اس سے اولاد ہو رہی ہے تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تو ان معاملات میں جہاں پہ تمہارا لباس اترنے والے معاملات ہوں، اللہ کی پناہ ضرور حاصل کرو تاکہ وہ تمہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور ان کفار کا یہ جو ایمان نہیں لاتے، ان کا کیا معاملہ ہے کہ جب یہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہا آبانا، تو اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کو اس معاملے میں پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اور اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کے عبادات کے بھی جو کچھ طریقے تھے اس میں بھی جو ہے کچھ فحاشی والے امور تھے. جیسے وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے کپڑے اتار کے کرتے تھے، اور وہ اس کو نیکی تصور کرتے تھے، اور یہاں پہ جیسے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے اسی طرح کیا ہے اور یقیناً اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوگا. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی فحاشی کا حکم نہیں دیتا، کسی بھی طرح کی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جو کہ تم نہیں جانتے. قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم سیدھا کر لو اپنے چہرے کو ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت. وَدْعُوهُ، اور تم پکارو اسی کو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، اس کے حکم کو خالص کر کے صرف اسی کو پکارو. کما بدأکم،
جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، جیسے اس نے تمہاری پہلی بار تخلیق کی تھی، تعودون، اسی طرح جو ہے تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس میں مختلف باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو ان کی کیفیت اسی طرح کی ہوگی کہ ان کے لباس، ان کا وہ بے لباس ہوں گے، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگا، ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا، یعنی کہ جس طرح اول تخلیق کی تھی اسی طرح جو ہے وہ واپس لوٹایا بھی جائے گا۔ اور اسی میں یہ معاملات بھی آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں بتایا کہ انسان کو جس حالت میں موت آتی ہے تو اسی حالت میں جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا۔ جیسے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کی احرام کی حالت میں ہے اور اس میں اس کو موت آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لباس کو نہ تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے آخرت میں اسی طرح اٹھے گا اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ فریقا ہدا، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروپ ایسا ہے جس کے اوپر ضلالت جو ہے وہ حق ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنے اوپر گمراہی کو ثابت کر لیا۔ انہم، بے شک یہ لوگ جو ہیں، اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطان کو بنا لیا ہے اپنا ولی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ویحسبون، اور وہ اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں کہ انہم مہتدون، کہ وہ خود ہدایت پر ہیں۔ شیطان کو ولی بنا کے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اختیار کرو زینت کو، خوبصورتی کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت یا ہر نماز کے وقت۔ مفسرین نے اسے مسجد کا جو معنی کیا ہے، مسجد کا جو کلمہ ہے اصل میں سجدے کے ورڈ سے نکلا ہے، تو ہر سجدے کے وقت یعنی ہر نماز کی کیفیت میں جو ہے زینت کو اختیار کرو۔ زینت کم از کم تمہارا لباس جو ہے وہ ایسا تو ہو کہ تم باقی انسانوں کے سامنے بھی جا سکو۔ ہمارے ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا لباس جو ہے وہ جیسا بھی ہوتا ہے ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں، اور اگر وہی نماز ہمیں مسجد میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے تو ہم اپنا لباس تبدیل کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ رب جس کے سامنے میں اپنے کمرے میں کھڑا ہوں، کیا وہ کوئی اور رب ہے جو مسجد میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو خوبصورتی میں اختیار کر رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے ہو؟ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ ہم، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت ہم ایک ایسا لباس پہنتے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے ہم پہننا پسند نہیں کرتے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے ہم کچھ خاص لباس ایسے رکھیں جو پاکیزہ بھی ہوں، صاف ستھرے بھی ہوں، دکھنے میں اچھے بھی ہوں۔ اور جس طرح یہ بھی ثابت ہے کہ عید کے دن یا جو جمعے کا دن ہے اس دن بھی اپنے لباس کو اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے، تو ہر نماز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لباس کو اختیار کیا جائے۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور تم پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں رزق میں سے۔ عیسائیوں میں سے بھی ایک ایسا گروہ رہا تھا جن کو رہبانیین کہا گیا، جنہوں نے اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو بھی، پاک چیزوں کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دیا، زہد اور تقوی سمجھتے ہوئے کہ یہ زہد اور تقوی کا معاملہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے دور رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے دور رہنے کا نہیں کہا۔ اور مسلمانوں میں بھی ایک ایسا گروپ ہے جو کہ صوفیت کے نام پہ یا کسی بھی اور نام پہ جو ہے وہ ان معاملات کو اختیار کرتا ہے کہ وہ کچھ خاص لباس ہے جو مختص کر لیتے ہیں کہ ہم ان خاص لباسوں کے علاوہ ہم کوئی اچھا لباس نہیں پہنیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تقوی ہے، کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو اختیار نہ کرنا جو ہے یہ زہد اور تقوی ہے۔ حقیقتاً یہ زہد اور تقوی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اپنے بندے کو کچھ نعمت دی ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندے پر اس نعمت کے آثار دکھیں، لیکن جی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ سوال ہے کہ کھانے پینے میں کس طرح کا اسراف ہوگا، تو ایک معاملہ یہ ہے کہ فضول خرچی جو ہے، اب جیسے کھانے پینے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں کہ کھانے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت برا ہے وہ برتن جس کو انسان بھرتا ہے، یعنی اپنے پیٹ کو جو بھرتا ہے، اگر وہ بھر کے اس کو کھانا کھا رہا ہے۔ اور تعلیمات کیا دی کہ اس کے انسان 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ 1 پیٹ بھرتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 پیٹ بھر کے کھاتا ہے، یعنی کافر جو ہے اس کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر بھر کے کھائے، جبکہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اتنا کھاتا ہے کہ جس سے اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے، یعنی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بس وہ اس پہ جو ہے اکتفا کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی اگر انسان کو کوئی بہت رغبت والی چیز ملے تو وہ اس میں زیادہ کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ ایک ایمان والے کی کیفیت اس طرح کی نہیں، میری اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایمان والے کی ظاہری طور پہ کیفیت ایسی ہو کہ سامنے والے کو لگے کہ اس شخص کا جو ہے وہ ہم اور غم ہی صرف کھانا ہے۔ اور ہم دیکھیں ہماری کتنی ہی گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں، کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری فکر ہی ہوتی ہے کہ کھانے میں کیا ہوگا، کہیں جا رہے ہیں اچھا بھائی کھانے میں کیا ہوگا، کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے اچھا بھائی ان کے لیے کھانے میں کیا ہوگا، کہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں چاہے دینی کام کے لیے ہو رہے ہیں، بھائی کھانے میں کیا ہوگا، رمضان میں بھی سحری میں کیا ہوگا، افطار میں کیا ہوگا، تراویح کے بعد کیا ہوگا۔
بھائی یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھانے پینے کے معاملات ہیں آپ دیکھیں، ان کی وائف خود کیا کہتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا اور دو کالی چیزیں پانی اور کھجور کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. دودھ کا کتنا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول فرماتے تھے، کتنی دیر لگتی ہے دودھ پینے، اور ہمارا پورا پہلے اہتمام ہوتا ہے، گھنٹے لگتے ہیں پہلے اس کھانے کو بنانے میں، پھر گھنٹے لگتے ہیں اس کھانے کو مل کے کھانے میں، پھر اس کو صفائی کرنے میں، اٹھانے میں، ڈشز وغیرہ صاف کرنے میں. آدھی سے زیادہ زندگی تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں گزر جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں انسان دیکھے کہ یہ میری زندگی کا کیا بہترین مصرف ہے، کیا میری زندگی کا بہترین استعمال یہی ہے کہ میں ان چیزوں میں اپنی زندگی گزاروں. اور پھر اسی طرح لباس کی جہاں تک بات ہے، لباس جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا کام ہے جسم کو ڈھکنا اور خوبصورتی. خوبصورتی سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں شادیوں وغیرہ میں جو ہے خوبصورتی کا معاملہ ہوتا ہے. اگر لباس انسان کے لیے فخر کا ذریعہ بن رہا ہے کہ میں ایک لباس پہنوں اور اس کے ذریعے مجھے یہ احساس ہو کہ میں کسی دوسرے شخص سے بہتر ہوں، یا میری خواہش ہو کہ دوسرے مجھے دیکھیں، تو یہ جو ہے یہ وہ خوبصورتی نہیں ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے. خوبصورتی کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک مناسب لگتا ہے، کہ اچھا لگتا ہے، اس کو گھن نہیں آتی کہ پتہ نہیں کتنا خراب لباس، پھٹا پرانا لباس یا صاف ستھرا لباس نہیں پہنا ہوا. زینت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کے اعتبار سے بہت چمک دھمک ہو. زینت کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان کا لباس صاف ہو، اگر اس پہ کوئی داغ وغیرہ لگ جاتا ہے تو انسان کوشش کرے اس کو ہٹانے کی. اور اسراف میں ایک اسراف جو ہے کوئی ایسی آبجیکٹو چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں مثال کے طور پہ 100 روپے سے زیادہ گئے تو اسراف ہو گیا. اسراف کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک شخص کے معاملات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. کسی کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے لیے اسراف کسی اور طریقے سے دیکھا جائے گا، اور کسی کو اگر نہیں دیا تو اس کے لیے اسراف کسی اور طریقے سے دیکھا جائے گا. اللہ نے کسی شخص کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کے بعد گاڑی بھی خریدتا ہے، اپنا گھر بھی بناتا ہے، تو یہ اسراف نہیں کہلائے گا. اور اللہ نے کسی کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تو خرچ نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ میں نئے سے نیا موبائل کب خریدوں، میری بائک جو ہے وہ گاڑی میں کب تبدیل ہو، یا جس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے. ہم گھروں میں جاتے ہیں اور اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی. لوگوں کے الماریوں میں اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ سال کے سال گزر گئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کپڑے کو نکال کے پہنا نہیں ہوتا. تو انسان یہ سوچے کہ یہ جو لباس میرے ہاں لگا ہوا ہے، کیا یہ میرے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے استعمال میں نہیں آ سکتا؟ کل کو اگر اللہ نے سوال کر لیا مجھ سے کہ بھائی آپ کو ایک نعمت دی گئی تھی اور آپ ہی کے سوسائٹی میں آپ ہی کے ارد گرد لوگ ایسے تھے جو اس نعمت کے محتاج تھے، جن کو ان نعمتوں کی ضرورت تھی، تو کس بنیاد پہ آپ نے اس نعمت کو جو ہے اپنے پاس روک کے رکھا تھا؟ یا پھر کھانے پینے میں اتنی چیزیں آرڈر کروں، اتنی چیزیں اپنی پلیٹ میں نکالوں جتنی مجھ سے کھائی نہ جائے، اور پھر باقی چیز ضائع ہو رہی ہو، تو یہ بھی اسراف ہوگا. اور اسراف کا معاملہ صرف انہی امور میں نہیں ہے، بلکہ ایک معاملہ جس میں ہم مسلمان جو ہے وہ اکثر کوتاہی کر جاتے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ اگر وضو کے لیے پانی استعمال کیا جا رہا ہو یا غسل کے لیے پانی استعمال کیا جا رہا ہو تو اس پانی میں بھی جو ہے وہ اسراف ہو جاتا ہے ہم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا، یعنی جس صحابی کو کہا کہ وضو کے معاملے میں اسراف ہوتا ہے، وہ صحابی پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ایک بہتی ہوئی نہر کے پاس بھی ہو تب بھی اس میں اسراف کرنے کا جو ہے وہ امکان رہ سکتا ہے. جتنی ضرورت ہے، جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا استعمال کرو. ہم یہاں پہ نلکے کو پورا کھول دیتے ہیں، پانی بہ رہا ہے اور ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، شیشے میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. اور پھر سمجھ اس وقت آتی ہے جب ان نعمتوں کی کمی ہوتی ہے، اللہ ان نعمتوں کو ہم سے روکتا ہے، تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، تو جو طیب چیزیں ہیں اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے، وہ حلال نہیں ہے ان کو استعمال کیا جائے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، یہ اصلاً جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہیں. دنیا میں بھی اصلاً اللہ نے ان کو رکھا ایمان والوں کے لیے بھی ہے. ہاں دنیا کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ کافر کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن کیا کہا؟ خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن جو ہے یہ خالص ہوں گی صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے. وہاں پہ جو ہے کفر کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ سمجھے، علم رکھے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، جب حرام کی بات ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے رب نے کیا حرام کیا ہے. کہ بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش کو، ہر فحاشی کے کام کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہو جائے یا جو چھپا ہوا بھی ہو، جو سب کے سامنے ہو رہا ہو یا جو اکیلے میں بھی ہو رہا ہو، یہ سب حرام ہے. والاسم، اور تمام طرح کے گناہوں کو حرام کیا ہے، جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو اس کو بھی حرام کیا ہے. والبغی، اور کسی بھی طرح کی سرکشی بغیر الحق، جو کہ ناحق ہو، زیادتی والی ہو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ نے اس چیز کو حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جبکہ اس نے اس معاملے میں کوئی دلیل تمہیں نہیں دی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے اس چیز کو بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ انسان اللہ پر وہ بات کہے جو کہ وہ جانتا نہیں ہے، جو تم جانتے نہیں ہو. اب یہ جو بات ہے کہ اللہ پر وہ باتیں کہنا جو انسان جانتا نہیں ہے، اس میں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم بہت سارے ایسے معاملات ہمارے عام زبانوں پر رائج ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتائے.
اہل السنہ والجماع کا عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا نام ہے جن سے ان کو پکارا جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی وہ کیا صفات ہیں جو ایک مسلمان کو اس کے حوالے سے ماننے چاہیے یا ماننا ضروری ہے، وہ وہی ہے جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ کوئی ایسا کلمہ اللہ کے بارے میں کہنا جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور وہ کسی ورڈ کا یعنی عربی زبان سے دوسری زبان کا ترجمہ نہ بن رہا ہو، یہ چیز جائز نہیں۔ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ استعمال کرنا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حاضر و ناظر جانتے ہوئے۔ اب حاضر کا یہ جو ورڈ ہے یہ عربی زبان میں موجود ہے، یعنی یہ کلمہ حضرہ جو ہے وہ عربی زبان میں موجود ہے، لیکن قرآن و سنت میں یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استعمال ہوا ہے سمیع، بصیر، معکم، معیت ساتھ ثابت ہے۔ حاضر کا ورڈ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر عربی میں استعمال ہوا ہوتا، کیونکہ عربی میں یہ کلمہ موجود ہے، اگر ایک ورڈ عربی میں موجود نہ ہوتا اور ہم کہتے کہ یہ عربی کے موجودہ ورڈ کا اردو زبان کا ترجمہ ہے، تب مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ایک ورڈ جو کہ عربی میں موجود ہے اور اس کا جو معنی ہے وہی معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کلمات کو استعمال نہ کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے استعمال نہیں کیے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہیں ہم ان باتوں میں نہ آ جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کر رہے ہوں جبکہ ہمارا اس معاملے میں علم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جو عقیدہ عام ہے کہ معاذ اللہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اس کی ذات جو ہے، جیسے اس نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے جو ہے ایک مقررہ وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتی ہے ان کا جو یہ مقرر وقت ہے، جب وہ آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة، تو اس میں ذرہ برابر بھی، ایک گھڑی برابر بھی جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگی، ولا یستقدمون، اور نہ پہلے ہوگا۔ یعنی جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ اس وقت سے پہلے ان کو موت آئے گی، نہ اس سے ذرا بھی تاخیر سے موت آئے گی۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آ جائیں تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول، جو رسول آ جائیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں تم پر میری آیات کو، میری نشانیوں کو، فمن اتقا، پھر وہ شخص کے جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، نیک کام کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن جن لوگوں نے جھٹلایا میری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے اس سے تکبر کیا، اعراض کیا، اولئک اصحاب النار، تو یہ جو ہے آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھنا۔ فمن اظلم، کون ہوگا زیادہ ظلم کرنے والا یا زیادہ ظالم، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے جو کہ گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ ان کو جو ہے ان کا حصہ پہنچے گا جو کتاب میں سے ہے، حتی، یعنی دنیا میں ان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے دنیا میں تو ان کو مل جائیں گے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کو وفات دے رہے ہوں گے، ان کی جان نکال رہے ہوں گے، قالو، تب وہ ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ سب جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ قالو، وہ اس وقت اقرار کریں گے اور کہیں گے، ضلوا عنا، وہ سب ہم سے گم گئے ہیں، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہی جو ہے کفر کرنے والے تھے۔ قالا، وہ کہے گا، ادخلوا فی اب تم سب داخل ہو جاؤ قوموں میں، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، اب تم سب ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، فی النار، آگ میں، کلما دخلت امتن، جب بھی داخل ہوگی ایک امت، ایک قوم، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گی اپنی بہن پر، یعنی اپنی دوسری قوم پر جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، حتی اذا ادارکوا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب مل جائیں گے، ایک دوسرے سے آپس سے ملیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، ان کے جو بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کے حوالے سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ جو پہلے والے تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا، تو ان کو عذاب دے، ضعفا من النار، آگ کا ڈبل عذاب، دگنا عذاب، کیوں؟ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم سب کے لیے جو ہے وہ ڈبل گناہ ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ بعد والوں کا الزام کیا ہے کہ پہلے والوں نے گمراہی اختیار کی اور ہمیں کہا کہ یہی حق ہے یا تم بھی اس گمراہی پر قائم رہو۔ تو پہلے والے، بعد والے جو ہے وہ پہلے والوں کو کس چیز کا الزام دے رہے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کیا، اور پہلے والے جو ہے وہ بعد والوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی ہم نے جو بھی کہا تمہارے اوپر تو لازم تھا نا کہ تم تحقیق کرتے،
جن معاملات میں تمہیں اپنا فائدہ لگا، ہم دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کام نہیں کیا تو اس لیے ہم بھی نہ کریں. دنیا میں تمہیں آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، دنیا میں تمہیں زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر ہوتی ہے. کون سی اولاد ہے جو کہتی ہے کہ چونکہ میرے باپ نے اتنا چھوٹا سا گھر ہی رکھا تھا، میں بھی چاہوں گا کہ میرا بھی اتنا چھوٹا سا گھر ہو. اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بڑھ کے ہو، میرا اس سے زیادہ ہو. تو جب تم دنیا کے معاملے میں اس طرح تھے تو دین کے معاملے میں تم نے کیوں اس بات پہ اکتفا کیا کہ جو تمہیں پچھلے والوں نے کہا تم اسی پہ رک گئے اور تم نے حق کی تلاش نہیں کی؟ جبکہ کتنے ہی معاملات تمہارے سامنے ایسے آئے جو کہ تمہیں بالکل نامعقول لگے، بالکل عقل کے خلاف لگے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو ان معاملات سے روک کے رکھا اور تم نے صرف اندھی تقلید کی. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پھر کہے گا ان کے جو پہلے والے ہیں بعد والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، تم پر ہمارے خلاف جو ہے تمہارے لیے بھی کسی بھی طرح کی کوئی برتری نہیں ہے، یعنی ہم پر تمہاری کوئی برتری نہیں ہے. فذوقوا العذاب، تو تم بھی عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے تھے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے اس سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ اونٹ نہ داخل ہو جائے، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں. سوئی کا جو وہ سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، جب تک کہ اونٹ اس میں داخل نہ ہو جائے، یعنی ایک چیز ناممکن ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی جو ہے اب وہ ناممکن ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جرم کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور یہ جو لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کی تفسیر میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہ کافر ہوتے ہیں، ان کی روح اوپر جاتی ہے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. بخلاف اس کے کہ جب ایک مومن کی روح اوپر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. لہم من جہنم، ان کفار کے لیے، ان تکذیب کرنے والوں کے لیے، من جہنم مہاد، جہنم میں سے ہی ہے بچھونا. ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر کے جو معاملہ ہے، اوڑھنے کا معاملہ بھی ہے، وہ بھی اسی جہنم سے ہے. یعنی دونوں جانب سے پورے کے پورے جو ہے وہ جہنم سے ہی لپٹے ہوئے ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح جو ہے ہم جزا دیتے ہیں ظلم کرنے والے کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دیتے. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی جو ہے جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم کھینچ کر نکال لیں گے ان کے دلوں میں سے، ان کے سینوں میں سے، من غل، کسی بھی طرح کی جو ہے، اگر وہ ان کے دلوں میں کچھ کینہ ہوگا، کچھ بغض، عداوت، نفرتیں ہوں گی، کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ہوگا، ہم ان کے دلوں میں سے نکال لیں گے. یعنی ایمان والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، کچھ ایموشنز جڑے ہوئے ہیں. کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے بھی، کسی رشتہ دار کے لیے بھی کچھ ایسے جذبات آ جاتے ہیں کہ نہیں آنے چاہیے. کہیں حسد آ جاتا ہے، کہیں پہ کسی کے خلاف دشمنی والی احساسات آ جاتے ہیں، بغض و عداوت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو ہے ان کے اس طرح کے تمام جو منفی جذبات ہیں ان سب سے ان کو پاک کر دیا جائے گا. یعنی مومنوں کا، ایمان والوں کا آپس میں پھر کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی والا جذبہ، کسی بھی طرح کی کوئی نفرت والا جذبہ، کوئی حسد، کچھ کینہ، کچھ باقی نہیں رہے گا. آپس میں ان کے دل جو ہے وہ بالکل صاف ہوں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہیں گی. وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی ہدانا لہذا، وہ ذات کے جس نے ہمیں ہدایت دی اس معاملے کی. وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول آئے تھے سچ کے ساتھ. ونودو، اور ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، ان تلکم الجنہ، کہ تمہارے لیے ہی جنت ہے. اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے ہو. جب تم دنیا میں تم نے دنیا جو ہے اللہ کے مطابق گزاری، اللہ کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اعمال کیے، تو اب اس کی جزا یہ ہے کہ آج تمہیں جو ہے اس جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے. ونادى اصحاب الجنہ، پھر ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ پکاریں گے جنت والے اصحاب الناری، آگ والوں کو. اب جنت والے جو ہے وہ آگ والوں سے مکالمہ کر رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جنت والے؟ ان قد وجدنا، ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پا لیا ہے. فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا ہے اس کو؟ ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا ہے؟ قالوا، تو وہ بھی مجبوراً جواب دیں گے، نعم،
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہم سے عذاب کے اعتبار سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا پایا ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پھر ایک اعلان کرنے والا جو ہے وہ اعلان کرے گا، پکارنے والا جو ہے وہ پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونها عوجا، اور اس کے راستے سے جو ہے وہ کسی طرح کی کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے جو ہیں وہ کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے. وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان جنت اور جہنم والوں کے درمیان جو ہے ایک حجاب ہوگا، ایک رکاوٹ حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور یہ اعراف پر، جو اس صورت کا نام ہے اعراف پر، بعض نے کہا ہے کہ اس حجاب، یہ جو بیچ کی دیوار ہے اسی کا نام اعراف ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانیں گے، کلن، ہر کسی کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کی جو ہے ان کے جو آثار ہوں گے، ان کی جو علامتیں ہوں گی، ان سے یہ اصحاب الاعراف جو ہے وہ پہچان جائیں گے. اللہ اکبر. یہ اصحاب الاعراف کون ہے؟ اس میں جو ہے مختلف اقوال ہیں. جو سب سے زیادہ جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کے برابر ہو گئی ہیں، تو ابھی تک یہ نہ جنت میں داخل ہوئے ہیں نہ یہ جہنم میں داخل ہوئے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ابھی وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی ان کا بھی حساب و کتاب ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اور وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں. ونادو، یہ جو ہے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکاریں گے، کیونکہ دونوں کو، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار کو جو ہے یہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، کیونکہ جنت کی جو علامات ہوں گی اور جہنم کی جو علامات ہوں گی وہ لوگوں پر واضح ہوں گی. تو یہ پکاریں گے اصحاب الجنت کو اور کہیں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها، یہ اب تک اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں. وهم يطمعون، لیکن وہ اس کی امید رکھتے ہیں، اس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. دیکھیں جنت کا وہ معاملہ ہے کہ جو جنت کے باہر ہے وہ بھی جو ہے جنت والوں کو سلام دے رہا ہے اور وہ خواہش کر رہا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی جانب، آگ والوں کی طرف. جنت والوں کی طرف تو یہ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن آگ والوں کی طرف جو ہے ان کی نظروں کو پھیرا جائے گا زبردستی، تو وہ کہیں گے قالو، کہیں گے وہ دعا کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو ہمیں مت بنانا، مع القوم الظالمین، اس ظلم کرنے والوں کی قوم میں سے یا ظلم کرنے والی قوم میں سے. ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے یہ اعراف والے جو ہیں، رجالا یعرفونہم، کچھ لوگوں کو جن کو وہ پہچانیں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے. کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، کہاں ہے وہ یا نہیں فائدہ دیا تم کو تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستكبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے. یہ جو اصحاب الاعراف ہیں یہ جہنم والوں کو کیا کہیں گے کہ یہ جو تمہاری جماعتیں تھیں، یہ جو تمہارے گروہ تھے، جن کے ساتھ، یہ جو تمہاری پارٹیاں تھیں جن پہ تمہیں بھروسہ تھا دنیا میں، جن کے ساتھ جو ہے تم رہ کے خوشی محسوس کرتے تھے، اور یہ جو تم تکبر کرتے تھے، آج اس چیز نے جو ہے وہ تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں دیا، ذرا بھی تمہیں غنی نہیں کیا. اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو جو ہے اپنی رحمت بالکل بھی نہیں پہنچائے گا. یعنی یہ لوگ دنیا میں کیا کہتے تھے کہ چونکہ دنیا میں ہمارے پاس نعمتیں ہیں، تو یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے پاس چونکہ دنیا میں نعمتیں نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ کی قسم کہ اللہ کی رحمت بھی ان کو نہیں ملے گی. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو رحمت نہیں ملے گی، آج حال دیکھو کہ وہ کس حال میں ہیں اور تم کس حال میں ہو. ادخلوا الجنہ، تم سب داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہ تم پر خوف ہوگا کسی بھی طرح کا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب النار، اور آگ والے جو ہیں وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے کچھ، او مما رزقکم اللہ، یا اس چیز میں سے کچھ ڈال دو جو کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. قالوا، تو وہ جواباً کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان تمام نعمتوں کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے کفر کرنے والوں پر. کیفیت کیا ہے کہ جہنم والے جو ہے وہ جنت والوں کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اس میں سے کچھ تو ہمیں دے دو. پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ پانی ہی دے دو، ہمارے پاس تو پینے کو پانی بھی ایسا نہیں ہے جو ہم پی سکیں. تو کیا جواب دے دیا جائے گا کہ آج کے دن جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کفر کرنے والوں کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے. الذین، یہ کون ہے کفر کرنے والے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے بنا لیا تھا کھیل اور تماشا، مذاق کا ذریعہ بنا دیا تھا.
کبھی فالو کرنا ہے کبھی نہیں کرنا، کسی شاعر کو فالو کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا، جس کے بارے میں جو دل چاہا کہہ دیا، ایسے لوگ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا، فالیوم ننساہم، تو آج کے دن جو ہے ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کو انہوں نے ہماری آج کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور تحقیق ہم تو لائے تھے ان کے پاس کتابوں کو، فَصَّلْنَاهُ، کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، علی علم، علم کے ساتھ، ہدن و رحمتن، اور وہ کتاب جو ہے وہ رحمت بھی، ہدایت کا ذریعہ بھی تھی اور رحمت کا ذریعہ بھی تھی، لقوم یؤمنون، ہر اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی ہے، یعنی یہ جو عذاب ان کو مل رہا ہے یہ ان کتابوں کے اور رسولوں کے آنے کے بعد ہی ہے، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس چیز کا کہ وہ حقیقی طور پہ قائم ہو جائے، یا وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ یہ جو آخرت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جب آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، تو یہ اس کی حقیقت کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ کہ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ واقعتاً ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے رب کے رسول آئے تھے سچ کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء، تو پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل، پھر ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، اس کے مخالف جو کہ ہم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تو جب موت آنے لگے گی، جب قیامت آنے لگے گی، تو کیا پکار ہوگی کہ یا تو کوئی ہماری سفارش کر دے یا ہمیں ایک اور موقع مل جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں۔ قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس انجام سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ پھر نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان ربکم اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لائٹ جلانی ہے میرے لیے تو صحیح، آپ بتائیں۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب جو ہے اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ کہ جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، اور پھر وہ دن جو ہے وہ اس کے پیچھے آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں، مسخرات بامرہ، تابع ہوئے ہیں اس کے حکم کے، الا، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے تمام تخلیق اور اسی کے لیے ہے تمام حکم، تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین۔ کیا ذکر کیا کہ آسمان و زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن سے کیا مراد ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن ایک چیز پہ جس پہ کسی حد تک اتفاق ہے وہ یہ کہ یہ 6 دن سے مراد یہ ہمارے اعتبار سے جو 24 گھنٹے والے 6 دن ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ یعنی بعض نے جیسے ذکر کیا کہ قرآن میں جو اللہ نے ایک دن کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ کتنا ہے، کا الف سنۃ مما تعدون، تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ خیر، جو ایک پوائنٹ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آسمانوں زمینوں کی تخلیق جو ہے اللہ کن کہتا اور وہ فوراً ہو جاتی۔ یہ جو ایک لمبا عرصہ جو ذکر ہے 6 دنوں کا، یہ ریکوائرڈ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں، وقت لگتا ہے چیزوں کے ہونے میں، تو ہم یہ امید اور یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ بس میرے معاملات جو ہیں وہ فوراً ہو جائیں۔ کوئی کام کرنا ہے تو اس میں کچھ وقت دینا پڑے گا، کچھ مستقل مزاجی جو ہے وہ برقرار رکھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اثرات انشاءاللہ دکھیں گے۔ ثم استوى علی العرش،
رات جب دن ہوتا ہے تو رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی پورا دن غائب ہو جاتا ہے، پوری روشنی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر فوراً ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رات پوری ہوتی ہے فوراً ہی جو ہے وہ اگلا دن اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ ان ساری نشانیوں میں، سورج، چاند، ستاروں میں، یہ سارے کے سارے کیسے ہوئے ہوئے ہیں؟ مسخرات بامری، اللہ کے حکم کے تابع ہوئے ہوئے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے کہ اللہ آج میں نے جو ہے وہ یہاں سے نہیں نکلنا، اللہ آج میں نے یہاں نہیں جانا۔ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ کا حکم مانے ہوئے ہے۔ تو اے انسان، تم بھی اس چیز کو مان لو کہ احکام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں۔ ادعو ربکم، تم سب پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، تضرعا عاجزی کے ساتھ، تضرع اختیار کرتے ہوئے، گڑ گڑا کر، وخفیتاً اور خفیہ طور پر، چھپ کے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ دعا کے معاملات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان حد سے تجاوز کرے۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میت پر جو ہے نوحہ نہ کیا جائے۔ نوحہ بھی کیا ہوتا ہے کہ زور زور سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور ایک بار اسی طرح ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، تو صحابہ نے جو ہے وہ ذکر اذکار اور پکارنا جو ہے وہ زور زور سے کرنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم کیا دی کہ اپنے آپ پر نرمی کرو۔ تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو کہ معاذ اللہ سن نہیں سکتا یا وہ غائب ہے، بلکہ تم اس کو پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور قریب بھی ہے۔ تو اپنی جانوں پر یعنی اپنے اوپر اپنے ساتھ نرمی کرو۔ اتنا زور زور سے چیخو پکار کر کے جو ہے رب کو پسند نہیں ہے۔ رب کو یہ کیفیت پسند ہے کہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، محسوس کرتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے جو ہے مجھے پکارے، اس کیفیت میں کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نہ ہو، یعنی وہ جو دعا کر رہا ہے وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف میرے ساتھ۔ اور دعا کا معاملہ دیکھیں ایسا ہے کہ انسان زبان سے الفاظ ادا کرے تو بھی ہو سکتی ہے دعا، اور اگر خاموشی اختیار کرتے ہوئے دل میں بھی اللہ سے مانگتا ہے تو یہ بھی دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کے ٹھیک ہونے کے، اس کے اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اس کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی وہ ذات ہے جو کہ بھیجتی ہے ریاح کو، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بناتے ہوئے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے آگے، اپنی رحمت یعنی کہ بارش سے پہلے جو ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، کہ ہوائیں جو ہیں وہ خوشخبری دیتی ہیں انسانوں کو کہ اب جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو، بھاری بادلوں کو وہ اٹھا لاتی ہے، سقناہ، تو ہم انہیں پھیر دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں، یا اس سے ہم پلا دیتے ہیں، لبلد میت، ایک مردہ زمین کو، ایک مردہ شہر کو جو ہے ہم وہ پانی پلاتے ہیں، فانزلنا بہ الماء، پھر اس کے ذریعے ہم نازل کرتے ہیں پانی کو، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے ہر طرح کے پھل کو، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالتے ہیں موتا کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر کرو، غور کرو، نصیحت حاصل کرو، ذکر کرو، یاد دہانی کرو۔ والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ شہر ہے، پاکیزہ زمین ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، تو اس کی جو نباتات ہے، اس کی جو کھیتی ہے وہ نکلتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور وہ جو کہ ناپاکیزہ ہے، جو خبیث ہے، خراب ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ نہیں نکلتا مگر اس میں سے ناقص، خراب قسم کی۔ کیا تشبیہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو کہ ایمان کو قبول کرنے والا ہے، طیب ہے، اس سے اس کے ایمان کے جو آثار ہیں، نباتات ہیں، وہ بھی واضح ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے نکلتے ہیں۔ ایک ایمان والا ہوتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس کے ایمان سے مستفید نہ ہو، اور جو خبیث ہے، جو اللہ کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے جو ہے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں نکلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تشبیہ دی، اور تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیفیات بیان کی، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ایسی زمین کے مانند ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین پانی کو جذب بھی کر لیتی ہے، اور پھر اس کے اثر کو قبول بھی کرتی ہے، اور اس سے پھر پھل بھی نکلتے ہیں، یعنی اس سے نباتات نکلتے ہیں۔ کہ ایک ایمان والے کا دل جب اس میں اللہ کا نور پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس نور کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس نور سے جو ہے پھر اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی جذب تو نہیں کرتی، لیکن اس پانی کو جمع کر دیتی ہے، اور پھر جب وہ پانی کو جمع کرتی ہے تو اس زمین سے یا وہ جمع شدہ پانی سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں،
بعد میں جو ہے آ کے وہاں سے پانی اخذ کرتے ہیں اور اپنی زمینوں کو پلاتے ہیں, خود بھی پیتے ہیں, اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں. تو اس کو خود تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا, لیکن اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہو گیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل چٹیل زمین ہے کہ پانی اس پہ پڑتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے, نہ وہ خود کچھ قبول کرتی ہے اور نہ وہ دوسروں کے لیے فائدے والی ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانوں کی کیفیات ہے کہ خود ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے صرف دوسرے فائدہ اٹھا پاتے ہیں, ان کو خود اتنا فائدہ نہیں ہوتا, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود کو فائدہ دے پاتے ہیں نہ ان سے دوسرے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. کذالک نصرف الآیات, اسی طرح ہم پھیر پھیر کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں, لقوم یشکرون, اس قوم کے لیے جو کہ شکر کرتی ہے. لقد ارسلنا نوحا, تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو. اب یہاں سے جو ہے مختلف اقوام کے جو ہیں وہ واقعات ذکر ہو رہے ہیں, ان کے بیان آ رہا ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقال, تو انہوں نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود. انی اخاف علیکم, بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر, عذاب یوم عظیم, ایک بڑے دن کے عذاب کا. قال الملأ, ان کی قوم, قال الملأ من قومہ, ان کی قوم کے سرداروں نے کہا, انا لنراک, بے شک ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں, فی ضلال مبین, ایک کھلی گمراہی میں, ایک واضح گمراہی میں. جو قوم کے سردار ہیں, مالدار ہیں, عزت والے ہیں, ان کے نزدیک طاقت والے ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی پہ دیکھتے ہیں. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, یا قوم, اے میری قوم, لیس بی ضلالۃ, میں کسی گمراہی پر نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. واعلم من اللہ, اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے, یعنی مجھ پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی. او عجبتم, کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے, انجاءکم, یہ کہ تمہارے پاس آ جائے, ذکر من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے کوئی ذکر یا نصیحت, علی رجل منکم, تم ہی میں سے کسی آدمی پر, لینذرکم, کہ وہ تمہیں پھر ڈرائے, ولتتقوا, اور تم تقوی اختیار کرو, ولعلکم ترحمون, اور تم پر رحم کیا جائے. یعنی تمہیں یہ چیز تعجب میں ڈالتی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کسی ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. فکذبوہ, تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, فانجیناہ, اور پھر ہم نے ان کو نجات دی, والذین معہ, اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے, فی الفلک, کشتی میں, واغرقنا, اور ہم نے غرق کر دیا, ڈبا دیا, الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین, بے شک وہ تھے ایک اندھی قوم جو نابینا تھی, دیکھتے نہیں تھے اللہ کی آیات کو. نوح علیہ السلام کا پھر واقعہ پھر وہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا, تو وہاں پہ تفصیل سے ذکر ہو جائے گا سورہ ہود میں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہم نے ہود کو بھیجا, یعنی قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال, انہوں نے بھی کہا, یا قومی اعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور الہ سوائے اس کے, افلا تتقون, پھر تم کیا ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ, کہا سرداروں نے, الذین کفروا من قومہ, وہ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے, انا لنراک فی سفاہۃ, بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں گمراہی پر, ایک بے وقوفی پر. وانا لنظنک من الکاذبین, اور ہم تو آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. قال, انہوں نے کہا, یا قوم لیس بی سفاہۃ, میں کسی بھی طرح کی بیوقوفی پر نہیں ہوں, نہ میں خود بیوقوف ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, حقیقت کیا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم, میں پہنچاتا ہوں تم تک, رسالات ربی, اپنے رب کے پیغامات کو, وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں, نصیحت پہنچانے والا بھی ہوں, اور امین بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں. رب کی طرف سے جو میسج جس طرح آیا ہے اسی طرح پہنچا رہا ہوں, اس میں کسی طرح کی خیانت نہیں کر رہا, نہ کوئی ذاتی مفاد ہے جس کی خاطر میں سارے معاملات کر رہا ہوں. او عجبتم, کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر, انجاءکم ذکر من ربکم, یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ جائے, علی رجل منکم, تم ہی میں سے ایک آدمی پر, لینذرکم, کہ وہ تمہیں ڈرائے, واذکروا, اور تم یاد کرو, اذ جعلکم, جبکہ اس نے تمہیں بنایا, خلفاء من بعد قوم نوح, قوم نوح کے بعد جو ہے تمہیں جانشین بنایا کہ تم ان کے بعد آئے ہو. وزادکم فی الخلق بسطہ, اور اس نے تمہیں زیادہ کیا تھا تخلیق میں, پھیلاؤ کے, قد و قامت کے اعتبار سے تمہیں مضبوط بنایا تھا, تمہیں باقیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی بنایا تھا. فذکروا, تو تم یاد کرو, آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. قالوا, انہوں نے کہا,
اجئتنا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم اللہ کی اکیلے عبادت کریں یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کریں ونذر اور یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا ان تمام کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد فأتنا بما تعیدنا تو تم لے آؤ اس چیز کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یعنی عذاب کو ان کنت من الصادقین اگر تم سچے میں سے ہو قال انہوں نے کہا قد وقع علیکم تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجس و غضب عذاب اور غصہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تم پر اب واقع ہو چکی ہیں قائم ہو چکی ہیں اب وہ آنے والی ہیں اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جدال کرتے ہو جھگڑا کرتے ہو لڑتے ہو فی اسماء کچھ ناموں میں سمیتموہا انتم و آباؤکم جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل بھی تم پر نہیں بھیجی تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں ان کے مختلف نام بنا لیے ہیں تم نے مختلف خداؤں کو تصور کر لیا ہے کسی کو بارش کا خدا کسی کو پھلوں کا خدا کسی کو لڑائی کا خدا یہ جو تم نے معبودان باطلہ بنا دیے ہیں جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے ان کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فانتظروا تو اب تم انتظار کرو انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے ان کو نجات دی ہود علیہ السلام کو وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے بِرَحْمَةٍ مِنَّا اپنی طرف سے ایک رحمت سے وَقَطَعْنَا اور ہم نے کاٹ دیا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے تو ان کو جو ہے جڑ سے کاٹ دیا یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا ان کے آثار بھی ختم کر دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم صالحہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو قال انہوں نے کہا تھا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی ہے فذروہا تو تم اس کو چھوڑ دو تأکل فی ارض اللہ یہ کھاتی پھرے گی اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا اور تم مت چھونا اس کو بسوء کسی بھی طرح کی برائی سے فیأخذکم عذاب علیم ورنہ تمہیں آ جائے گا ایک دردناک عذاب قوم سمود نے ایک تقاضا کیا تھا ایک معجزے کا تو ان کے لیے جو ہے ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو اللہ کی اونٹنی جو ہے ایک معجزے کے طور پہ جو ہے عطا کی گئی کہ وہ پہاڑ کے بیچ میں سے جو ہے وہ نکلی اور ان کو جو ہے اب اس اونٹنی کے اعتبار سے جو ہے کچھ ہدایات دی گئی تھی کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن جو ہے پینے کی جگہ سے باقی تمام جانور پیئیں گے تو کچھ عرصے بعد جو ہے یہ چیز ان کی قوم کو بہت بھاری پڑی اور انہوں نے اس کا کفر کیا وَاذْكُرُوا اور کیا کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام ان کو کہ یاد کرو اذ جعلکم جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء خلیفہ بنایا جانشین بنایا من بعد عاد قوم عاد کے بعد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا کہ تم بناتے ہو اس زمین کی نرم جگہوں پر محل بناتے ہو جو اس کی ہموار سیدھی جگہیں ہیں وہاں پر تم محل بناتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تم پہاڑوں کو جو ہے تراش تراش کر جو ہے گھر بناتے ہو فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ تو تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں جو ہے فساد کرنے والے بن کے مت پھرو یہاں پہ کیا ذکر کیا کہ زمین میں تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں جو ہے تم تراش تراش کے گھر بناتے ہو اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلی قوموں میں سے کچھ جو چیزیں ہم تک اب تک باقی پہنچی ہیں ان میں سے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں ہماری عقل بھی ابھی تک پریشان ہوتی ہے حیران ہوتی ہے کہ اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو کیسے حاصل کر لیا اب جیسے مصر میں جو پیرامڈز ہیں ان کے بارے میں ابھی تک لوگ پریشان ہیں کہ اس وقت جبکہ آج کے زمانے والی ٹیکنالوجی ہمارے اعتبار سے ان کے پاس نہیں تھی اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو کیسے بنا لیا پہاڑوں میں انہوں نے اس طرح کے اپنے گھر کیسے بنا لیے اس چیز پہ ہم پریشان ہیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قوموں کو مختلف انعامات دیے ہیں قوموں کو مختلف دنیا میں ترقیاں دی ہیں مختلف اعتبارات سے غلبہ دیا ہے قدرت دی ہے ہمارے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے جب اللہ کسی قوم کو پکڑنے پہ آتا ہے تو یہ چیزیں اس قوم کو بچا نہیں پاتی اتنی قدرت دی اللہ نے کہ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان اپنے گھر بنا لیے لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ان پر تو کوئی بھی چیز ان کو بچا نہیں سکی اور اس کی ایک کیفیت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں جو ہے وہ کورونا کے زمانے میں دکھائی کہ کتنی ٹیکنالوجی کتنی چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے انسان بالکل بے بس ہو گیا تو ہم یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے بچ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جب آتا ہے تو پھر بچنے کا چارہ نہیں ہوتا
قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین استکبروا من قومہ، وہ کہ جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان سے کہا جو کہ کمزور تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ یعنی تنزیہ طور پہ، مذاق کے طور پہ ان غریبوں کو، کمزوروں کو کہہ رہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ صالح کو جو ہے رب کی طرف سے رسول ہے وہ؟ قالو، تو وہ جواباً کہتے ہیں، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک وہ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم تو جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اس کا کفر کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس اونٹنی کو کاٹ دیا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم سے، اس کی نافرمانی کی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعیدنا، آپ اس کو لے آؤ جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ یعنی اب ہم نے یہ کر لیا، تم نے کہا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو رب کی طرف سے عذاب آئے گا، تو اب آپ اس عذاب کو لے آؤ۔ ان کنت من المرسلین، اگر آپ واقعتاً جو ہے وہ بھیجے گئے رسولوں میں سے ہو۔ فاخذتهم الرجفہ، تو پھر پکڑا ان کو ایک زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گرے پڑے ہوئے، گھروں میں تھے، وہ گھر جن کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ یہ ہمارے محل ہیں، یہ ہم نے پہاڑوں میں جو ہے اپنے مقام بنائے ہوئے ہیں، اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جو ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ جب اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ہی وہ اوندے پڑے ہوئے، یعنی جہاں پہ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ گھر کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکن، مسکن، کہ جہاں پہ انسان جو ہے سکون اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہی گھروں میں جو ہے ان کو اس عذاب نے پکڑا۔ فتولی عنہم، تو پھر صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے منہ پھیرا ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق میں تو پہنچا چکا تھا تمہیں اپنے رب کی طرف سے اس کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے نصیحت بھی کی تھی تم سے، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے جو ہے اس خیر خواہی کو، اس نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ ولوطا، اور لوط کا بھی ذکر کیجئے، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم سب آتے ہو ایک ایسی فاحشہ کو، ایک ایسی فحاشی کو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے پورے جہاں میں کسی ایک نے بھی تم سے اس معاملے میں سبقت نہیں لی، کوئی ایک بھی اس معاملے میں تم سے پہلے ایسا نہیں گزرا جس نے اس فحاشی کا ارتکاب کیا ہو۔ اور وہ فحاشی کیا ہے؟ انکم لتأتون الرجال، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے بے حیائی کے کام کرنے کے لیے، من دون النساء، اور تم عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم ہم جنس پرستی میں ملوث ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو ہے ایک اسراف کرنے والی، ایک حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان سب کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ جو ہیں بڑے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، بہت پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا گناہ، یعنی گناہوں میں سے شرک بھی تھا ان کے ساتھ، لیکن گناہوں میں سے جو ان کا ایک سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کی رکھا ہے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کیے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے جواباً کوئی دلیل نہ پائی کہ یہ جو ہم معاملہ کر رہے ہیں یہ فطرتاً صحیح ہے، یا دین کے اعتبار سے صحیح ہے، یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو لوگ جو اس کے خلاف ہمیں سمجھا رہے ہیں، انہی کو تم بستی سے نکالو، یہ جو ہے بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، تو یہ پاکیزگی چاہنے والے لوگوں کو جو ہے بستی سے نکال دو۔ گویا انہوں نے ایک نیکی کو جو ہے ایسے پیش کیا، جو پاکیزگی چاہتے ہیں اس کو ایک جرم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو بڑی پاکیزگی چاہیے، نکال دو ان کو گھروں سے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان جو ہیں مختلف ممالک میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ اس گناہ کو آزادی دی جائے، کہ جو کوئی اس گناہ میں ملوث ہونا چاہتا ہے، اگر اس بنیاد پہ کہ چونکہ وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ قوم بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی اس گناہ کو کر رہی تھی، کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا ان کے اوپر، اور یہ کلمات بالکل واضح ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا گناہ جو ہے وہ جبرن زنا نہیں تھا،
ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے، ان کے مرد جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے تھے. یہ ان کا گناہ تھا جس پر اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے. اور میں اس چیز سے، مجھے نہ اس چیز پر غصہ آئے، نہ اس چیز پر مجھے تکلیف ہو کہ میرے مسلمان اس گناہ کو جو ہے وہ اپنے ممالک میں حلال کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. جبرن زنا، جس کو ریپ بھی کہا جاتا ہے، کہ کسی کے ساتھ جبرن جو ہے وہ یہ غیر اخلاقی حرکت کی جائے، تو یہ ان کا گناہ اصل نہیں تھا کہ انہوں نے جبرن جو ہے وہ کسی کو فورس کیا تھا زنا پر. ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے ہم جنس پرستی اختیار کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس شریعت نے بھی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو پھر ہم نے نجات دی ان کو، لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کو، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش کی ان پر بارش، بے تحاشا بارش کی، اتنی بارش کہ وہ ان کے اوپر عذاب تھی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو پھر آپ دیکھیں کیسا تھا ان مجرمین کا عذاب. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف اقوام کے واقعات ذکر کیے ہیں، یہ کوئی اسٹوری یا کہانی کے طور پہ ہمارے لیے ذکر نہیں کیے، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں. ایک قوم کا گناہ ذکر کیا اور پھر بتایا کہ اس قوم کو اللہ نے کس طرح عذاب دیا. اور اتنی ہی، یعنی کتنی ہی احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھول کھول کر بیان کیا کہ اگر کوئی قوم یہ گناہ کرتی ہے تو اللہ اس پر یہ عذاب دیتا ہے، کوئی قوم یہ گناہ کرتی ہے تو اللہ اس پر یہ عذاب دیتا ہے. اور ہم جو ہے وہ ان معاملات کو عذاب کی بجائے جو ہے وہ ایک نیچرل معاملات سمجھیں. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو ہم میں سے کچھ جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ کوئی آفاقی امور میں سے نہیں ہے، یہ نیچرل فزیکل معاملات میں سے ہے، کہ زمین کی کوئی پلیٹس جو ہیں وہ جب موو کرتی ہیں تو اس وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے ان چیزوں کو اسباب وجہ بنایا ہے، لیکن ان کے ہلنے کا حکم کون دیتا ہے؟ کیا پڑی ہے اس زمین کو کہ وہ ایسے ہلے؟ کیا پڑی ہے اس سمندر کو کہ اس میں طغیانی آ جائے؟ کیا پڑی ہے اس دریا کو کہ اس کا پانی ادھر ادھر بہ کے سیلاب کوز کر دے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہوتا ہے. اور رب کا حکم جو ہے اگر رب ناراض ہوتا ہے تب بھی آ سکتا ہے، آزمائش کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ انسان اپنی کیفیت کو دیکھے کہ اگر میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اور میرے رب کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش کے بعد جو ہے میں اپنی زندگی کو بہتر کر لیتا ہوں، تو وہ میری طرف سے ایک یاد دہانی تھی کہ نصیحت حاصل کر لو، اور میں نے وہ نصیحت حاصل کر لی، یہ میری آزمائش تھی. اور اگر اس مشکل کے باوجود میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، میری زندگی ویسی کہ ویسی چلتی رہتی ہے، جو گناہ تھے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ میرے رب کی طرف سے ایک عذاب ہے جو کہ ہم پر آیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں انسان کو بیماری آتی ہے اور ان بیماری کے دنوں میں جو ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیماری جاتی ہے وہ پھر پلٹ کے ان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے رب کی طرف سے دنیا میں بھی ایک عذاب تھا. اور اگر وہ بیماری آتی ہے اور اس بیماری میں بھی وہ رب کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی جو زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں زندگی میں کون کون سے میرے امور ایسے ہیں جن کے ذریعے میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، اور پھر وہ ان تمام امور کو اپنی زندگی سے نکالنے کا تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب ہوا اور اس نے نصیحت حاصل کی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف جو ہے ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، انہوں نے کہا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ، تمہاری پاس آ چکی ہیں واضح نشانیاں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل، تو اب تم پورا ادا کرو، الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو. ولا تبخسوا الناس، اور تم مت کم کرو، مت تم گھٹاؤ لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں. جب تم ان کو کوئی چیز دیتے ہو تو کم کر کے دیتے ہو، اس طرح کے معاملات نہ کرو. ولا تفسدوا، اور مت تم زمین میں فساد کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، اس کے صحیح ہونے کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا، اور مت تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پہ، توعدون، کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکو اللہ کے راستے سے، من آمن به، اس کو جو کہ ایمان لاتا ہے اس پر، وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کر رہے ہو اس کے خلاف کوئی ٹیڑھپن، کوئی کجی، کوئی برا راستہ. یعنی جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں یا جو لوگ نبی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے، تو تم ان کے راستے میں بیٹھ کے ان کو روکتے بھی ہو اور ان کو ڈراتے بھی ہو کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہیں یہ سزا مل جائے گی، تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، ایسے مت کرو.
وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اذ کنتم قلیلا جبکہ تم بہت تھوڑے تھے فکثرکم تو اس نے تمہاری تعداد کو بڑھایا اور تمہیں کثیر تعداد بنایا اور اس کے ذریعے تمہیں تقویت دی. وانظروا اور تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا تھا نتیجہ فساد کرنے والوں کا. تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو کہ جو قومیں فساد کرتی تھی ان کا کیا نتیجہ ہوا تاکہ تو اس نتیجے سے بچ سکو. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ اور اگر تم میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو کہ آمنو بالذی جو کہ ایمان لاتا ہے اس چیز پر اور ارسلت بھی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. وطائفۃ اور ایک گروپ ایسا ہے لم یؤمنو جو کہ ایمان نہیں لاتا. تو پھر جو ایمان والا گروپ ہے اس کو کیا کرنا ہے فصبروا تو پھر تم صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. یعنی جو ایمان لایا ہے اور جو ایمان نہیں لایا ہم دونوں کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا لنخرجنک یا شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اے شعیب والذین آمنوا معک اور وہ جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے من قریتنا اپنی بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا تو تم لوٹ آؤ ہمارے دین کی طرف ہماری ملت کی طرف ہمارے راستے کی طرف. قولا تو انہوں نے کہا اولو کننا کارہین چاہے ہم جو ہے اس معاملے کو ناپسند کرتے ہو تب بھی تم ہم پر زبردستی کرو گے ہم پر زیادتی کرو گے زبردستی چاہو گے کہ ہم اس دین کی طرف آئیں جبکہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. قد افترینا علی اللہ کذبا تحقیق یا البتہ ہم نے تو اللہ پر جھوٹ گھڑا ہوگا ان عدنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ جائیں تمہارے دین کی طرف تمہاری ملت کی طرف بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس سے. اللہ نے ہمیں نجات دی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اب ہم کیسے اس کے دین کو چھوڑ کے تمہارے باطل دین کی طرف آ سکتے ہیں. وما یکون لنا ان نعود فیہا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹیں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اگر ہمارا رب چاہے. وسع ربنا کل شیء علما ہمارے رب نے ہر چیز کا جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے. علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے ہمارے رب تو کھول دے تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ اور کہا سرداروں نے الذین کفروا من قومہ وہ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے لئن اتبعتم اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی انکم اذا لخاسرون تو یقینا تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفہ تو پھر پکڑا ان کو بھی ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین اور وہ بھی ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے پڑے ہوئے. الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو کأن لم یغنوا فیہا وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کہ وہ وہاں پہ رہے ہی نہ ہوں. ان کے حالات کیا ہو گئے کہ اس زلزلے کے بعد ایسا لگنے لگا کہ وہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں. الذین کذبوا شعیبا وہ کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو کانوا هم الخاسرین اصلا وہی خسارہ پانے والے ہیں. وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم خسارہ اٹھاؤ گے اصلا یہی ہیں خسارہ اٹھانے والے. فتولی عنہم تو پھر وہ رسول پھرے ان کی طرف سے. وقال اور انہوں نے کہا یا قومی لقد ابلغتکم میں نے تو پہنچا دیا تھا تمہیں رسالات ربی تم اپنے رب کی طرف سے پیغامات کو. ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی. فکیف آسى علی قوم کافرین تو کیسے میں غم کھاؤں اس قوم پر جو کہ کفر کرنے والی ہے. وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ من نبیین کسی بھی بستی میں اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء مگر یہ کہ ہم نے ان کے اہل کو پکڑ لیا بالبأساء سختیوں سے والضراء اور تکلیفوں سے. یعنی جب بھی کسی قوم میں نبی کو بھیجا تو جو ایمان لانے والے بھی تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا تکلیفوں سے اور سختیوں سے. کبھی وہ تکلیفیں جو ہیں جسمانی تکلیفیں تھیں کبھی وہ تکلیفیں ان کی قوم کے اعتبار سے تھیں کبھی وہ تکلیفیں جو ہیں مال کے اعتبار سے تھیں یا کسی اور اعتبار سے تھیں. لیکن یہ لازمی ہے کہ ان پر جو ہے وہ آزمائشیں آئیں. لیکن ان آزمائشوں کا مقصد کیا تھا لعلہم یضرعون کہ وہ عاجزی اختیار کریں وہ تضرع اختیار کریں وہ رب کی طرف پلٹیں اس سے توبہ کریں اس کی طرف رجوع کریں. ثم بدلنا پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئۃ الحسنہ برائی کے بدلے جو ہے ہم نے نیکی کو بدل دیا. ان کے برے حالات کو جو ہے ہم نے اچھے حالات سے بدل دیا. ان کی بدحالی کو جو ہے ہم نے خوشحالی سے بدل دیا. حتی عفو یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے وہ خوب انہوں نے ترقی کی. وقالو اور انہوں نے کیا کہنا پھر شروع کر دیا
قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو بھی جو ہے اس طرح کے برے دنوں نے اور اچھے دنوں نے، تکلیفوں نے اور آسانیوں نے جو ہے وہ گھیرا تھا، چھوا تھا. فاخذناہم بغتہ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک سے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے کہ جب بستی میں رسول کو بھیجا گیا تو جو ایمان لانے والے بھی تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا، کبھی ان کو بھی دنیا میں ہم نے آزمایا، ان کو آزمایا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب اس مشکل کے بعد اللہ نے آسانی والے دن پیدا کیے، ان آزمائشوں کے بعد اللہ نے ان کو خوشحالی دی دنیا میں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں میں بہت بڑھ گئے. اب جو قوم آئی، اب ان کے ایمان کی کیا کیفیت تھی کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان مشکلات کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ تو زندگی کے دن ہیں، کبھی اچھائی ہوتی ہے، کبھی برائی ہوتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی خوشحالی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اس کا اللہ کی طرف اس کو پلٹاتے اور کہتے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کفار کو بھی جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی زلزلے آتے ہیں، کفار کے پاس بھی سیلاب آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی سیلاب آتے ہیں، کبھی ہمارے پاس بھی مہنگائی ہوگی، کبھی ان کے پاس بھی مہنگائی ہوگی. اے اللہ کے بندو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو چیزیں تمہیں جن کے ذریعے وہ آزما رہا ہے، ان کے ذریعے تم اپنے رب کو یاد کرو. جب تم پر مشکل حالات آئیں تو بجائے اس کے کہ تم دنیا میں اور مگن ہو، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف اور پلٹو تاکہ وہ تمہیں پھر اپنی نعمتیں دے. اور اس کفر کی وجہ سے جو ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے اچانک آ پکڑا اور ان کو شعور بھی نہ ہوا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ جو بستی والے تھے، آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم، تو ہم کھول دیتے ان پر، برکات من السماء والارض، آسمانوں زمینوں کی برکات کو ہم ان پر کھول دیتے، ان کو اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ملتی. ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. فامن اہل القرى افامن اہل القرى، کیا امن میں آ گئے ہیں بستی والے، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آ جائے گا ان کو ہمارا عذاب، بیاتن وہم نائمون، رات کے وقت جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے. او امن اہل القرى، یا وہ امن میں آ گئے ہیں، یا بستی والے امن میں آ گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے گا ہمارا عذاب ان کو، ضحن، دن کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں گے. یعنی اپنی زندگی وہ ایسے گزار رہے ہیں جیسے ان کو جو ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیں کہ جب بارش ہوتی تھی، بادل گرجتے تھے، یا کبھی جو ہے یہ اس کا چاند یا سورج گرہن کا معاملہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے تھے، فوراً جو ہے وہ نماز کا سہارا لیتے تھے کہ اے اللہ کہیں یہ چیز ہم پر عذاب والی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بستی والوں نے اپنے معاملات میں، یعنی ہر معاملے میں اتنا امن میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ رات کے وقت وہ سو رہے ہوں گے اور ان کو کوئی عذاب آ جائے گا، ہماری پکڑ آ جائے گی، یا دن کے وقت جب وہ کھیل رہے ہوں گے تو ان کو کوئی مشکل آ پکڑے گی. جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو ان کے اوپر بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. عجیب سی کیفیت اس اعتبار سے کہ وہ اس حوالے سے تیار ہی نہیں ہوتے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایمان والے جو ہیں وہ ہر دن جو ہے اپنی موت کی تیاری کریں کہ اگر اس دن ان کو موت آ جائے تو ان کے لیے کوئی اچانک اور عجیب والا معاملہ نہ ہو، بلکہ ان کو محسوس ہو کہ ہاں یہی تو ہے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. افا امینوا مکر اللہ، کیا وہ امن میں آ گئے ہیں اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے نہیں بے خوف ہوتا، الا القوم الخاسرون، مگر خسارہ پانے والی قوم. ان کو فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کی کوئی پکڑ آئے گی. جو ایمان والے ہیں ان کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اولم یہد للذین یرثون الارض، کیوں نہیں ہدایت پائی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد. کس بات سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی؟ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو آ پکڑیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. جو زمین میں تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر تم نے یہ معاملہ کیوں نہیں سمجھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. جیسے دوسرے علاقوں میں ہوا کہ دوسرے علاقوں میں اللہ نے ان کو پکڑا، تو ہم کیوں امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو پھر وہ سنتے نہیں ہیں. جب انہوں نے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، ہدایت نہیں حاصل کی، تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب جو کرنا ہے کرو، اب تم بات کو نہیں سمجھو گے. تِلْكَ
القرى یہ بستیاں ہیں نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انبائها اس کے حالات میں سے اس کی خبروں میں سے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آ گئے تھے ان کو ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ تو نہیں ہوا یہ کہ فما كانوا ليؤمنوا نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے بما كذبوا من قبل ان چیزوں پر کہ جن کو انہوں نے پہلے جھٹلایا كذلك يطبع اللہ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے على قلوب الكافرین کافر دلوں پر وما وجدنا لاکثرهم من عہد اور ہم نے نہیں پایا ان کی اکثریت کو عہد پہ پورا کرنے والا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مگر ہم نے جو پایا وہ ان کی اکثریت کو فسق و فجور میں پایا فاسقین پایا گناہ کرنے والے نافرمانی کی صورت میں پایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بها تو انہوں نے جو ہے ان آیات کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا فانظر تو پھر آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسا ہوا ان فساد کرنے والوں کا انجام وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے حقیق حق پہ ہوں علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق اس چیز کو جانتے ہوئے کہ میں نہ ہی کہوں گا اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر سچی بات اپنی طرف سے کوئی بات نہ گھڑوں بلکہ حق اور سچی بات ہی کروں اللہ کی جانب سے قد جئتکم میں آ چکا ہوں تمہارے پاس یا لا چکا ہوں تم کو ببینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں فارسل معی تو تم بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو ان پر جو تم نے ظلم ڈھائے ہوئے ان کو چھوڑ دو قال اس نے جواباً کہا ان کنت جئت بآیۃ اگر تم ہو کہ تم لائے ہو کوئی نشانی واضح فأت بها تو اس کو لے آؤ ان کنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو تو تقاضا کیا اگر کسی نشانی کے ساتھ آئے ہو تو نشانی لے آؤ اگر تم سچے میں سے ہو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جواباً اگر نشانی مل جاتی تو ایمان لے آتے لیکن فألقى عصاه جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا فإذا هي ثعبان مبین تو وہ اچانک بن گیا ایک واضح اژدہا ایک واضح بڑا سانپ بن گیا ان کے سامنے ونزع يده اور نکالا انہوں نے اپنے ہاتھ کو فإذا هي بيضاء تو وہ ہو گیا بیضاء بالکل نورانی سفید للناظرین چمکنے والا دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک ہی وقت میں انہوں نے دو نشانیاں ان کو دکھا دی جواباً انہوں نے کیا کہا قال الملأ من قوم فرعون تو کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے ان هذا لساحر علیم بے شک یہ جو ہے ایک بہت جاننے والا جادوگر ہے واضح نشانی کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کہا یہ تو ایک جادوگر ہے اور بعض مفسرین نے اس بات کو کہا ہے کہ ہر قوم کی جو ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں فرعون کی قوم کے معاملات میں جو ہے جادو بہت بڑھ کے تھا کہ انہوں نے جادو پر بہت عبور حاصل کیا تھا تو اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کے بھیجا وہ ان کے جادو کے خلاف تھی اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عرب میں جو ہے وہ زبان پہ عبور جو ہے بہت تھا ان کو اپنے کلام پہ بہت فخر تھا تو جواباً اللہ نے ان کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن کریم بھی دیا کہ اس کے سامنے جو ہے تم بھی عاجز ہو کیا کہا ان سرداروں نے یرید ان یخرجکم من ارضکم کہ یہ موسیٰ جو ہے اپنے جادو کے ذریعے چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین میں سے فماذا تأمرون تو پھر تم کیا حکم دیتے ہو اس کے معاملے میں قالوا انہوں نے کہا ارجہ روک لو ان کو بھی واخاہ اور ان کے بھائی کو بھی وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج دیجئے شہروں میں اکٹھا کرنے والے کو یاتو کا وہ لے آئیں گے آپ کے پاس بکل ساحر علیم ہر جاننے والے جادوگر کو یہ جب جادو کر کے لائے ہیں تو ان کو اب آپ روکو اور ان کے مقابلے میں اب آپ مدینوں میں اپنے شہروں میں اعلان کرنے والوں کو بھیجو اور وہ تمام جگہوں سے جو ہیں وہ خوب جاننے والے جادوگروں کو لے آئیں گے وجاء السحرہ اور پھر آ گئے جب یہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے قالوا تو ان سب نے کہا ان لنا لاجرا کیا ہمارے لیے ہوگا نا اجر ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غلبہ پانے والے ہوں یعنی اگر ہم موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو جو ہے اگر ہم شکست دے دیں تو ہمارے لیے کوئی اجر تو ہوگا نا قال نعم یہ دیکھیں ان کی دنیا کی خواہش تھی دنیا میں ان کو اجر چاہیے تو فوراً انہوں نے تقاضا کر لیا قال نعم جواب دیا اس نے کہ بالکل وانکم لمن المقربین اور تم یقیناً ہو جاؤ گے میرے قریبی مقربین میں سے میرے قریب والے لوگوں میں سے قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا یا تو پھر آپ پھینکیں و اما ان نکونا یا تو پھر ہم ہو جائیں کہ نحن الملقین کہ ہم جو ہیں پھینکنے والوں میں سے اپنے جادو کو شروع کرنے والوں میں سے ہو جائیں قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا تم ہی پھینکو فلما القوا تو جب انہوں نے ڈالا سحروا اعین الناس تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا یعنی لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا واسترہبوہم
اور انہوں نے چاہا کہ ان کو ڈرائیں، لوگوں کو خوفزدہ کر دیا. وجاؤ، اور وہ آئے تھے بسحر عظیم، ایک بڑے جادو کے ساتھ. وہ جادو لائے کہ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا دیا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، یہ کہ آپ اپنی جو لاٹھی ہے اس کو آپ پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اچانک ہو گیا تلقفو، کہ وہ نگلنے لگا، ما یأفکون، وہ کہ جو جھوٹ بنائے ہوئے تھے، وہ کہ جو انہوں نے جھوٹ موٹ کے جادو کیے ہوئے تھے. یعنی ان کے جھوٹ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ختم کر گیا، غائب کر گیا. فوقع الحق، تو پھر واقع ہو گیا حق، ثابت ہو گیا حق. وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ جو کہ وہ عمل کرتے تھے. فغلبوا هنالك، تو یہاں پہ جو ہے ان پر غلبہ پا لیا گیا، مغلوب ہو گئے وہ وہیں پر. وانقلبوا صاغرین، اور وہ پلٹے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو گئے تھے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے اور گر گئے سحرہ، تمام کے تمام جادوگر جو ہیں وہ ساجدین، سجدے کی حالت میں گر گئے. انہوں نے اپنی زندگی لگا دی تھی اس جادو کو سیکھنے میں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جادو جو ہے یہ حق نہیں ہے، باطل ہے. اور جب ان کے سامنے حق آیا اور ان کے جو جادو تھا، ان کا جو باطل تھا، اس کو شکست ہوئی، تو ان جادوگروں کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر بھی گئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں. کون سا رب ہے یہ؟ رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم بھی، تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان اذین لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. ان ھذا لمکر، بے شک یہ تو ایک چال ہے، مکرتموہ، جس کی تم نے تدبیر کی ہے، فی المدینتی، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالو. یعنی اس نے اب کیا الزام دیا کہ اصلاً جو ہے وہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلاننگ کر کے آئے ہو. فسوف تعلمون، پھر تم عنقریب جان لو گے. یہ دیکھیں کفر اور باطل پر جو شخص ہوتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ اصل میں صحیح طرح چلتی نہیں ہے. خود ہی نے جادوگروں کو جمع کروایا، خود ہی نے یہ اعلان کرایا، خود ہی نے یہ معاملہ کرایا، اور پھر الٹا اب جب شکست ہو گئی تو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے جو ہے چال چلی ہے. اب جواباً سزاً میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ لأقطعن، میں کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، مختلف جانوں سے، مختلف اطراف سے، سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر، اس طرح. ثم، پھر، لأصلبنکم اجمعین، میں تم سب کو جو ہے وہ سولی چڑھا دوں گا. اب دھمکی کیا ملی ہے کہ اعضاء بھی کاٹے جائیں گے اور قتل بھی کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ ایمان حاصل ہو گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. تم اگر سزا بھی دے بھی دو گے تو بھی کیا ہوتا ہے، تم چھوڑ بھی دو گے تو بھی کیا ہوگا، دونوں صورتوں میں لوٹنا تو ہم نے اپنے رب کی طرف ہے. وما تنقم منا، اور اصلاً جو ہے تم ہم سے انتقام نہیں لے رہے، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر یہ کہ اس بات پر کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں. تمہیں اصلاً تم مانتے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہم تمہیں تمہارے شہر سے نکالیں گے یا ہم غلبہ پالیں گے. اصلاً جو تم انتقام لے رہے ہو وہ تم ہمارے ایمان کی وجہ سے انتقام لے رہے ہو. ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. اب جب فرعون کی طرف سے دھمکی آئی ہے تو فوراً رب سے کیا دعا کی کہ اے اللہ اس آزمائش میں ہمیں صبر عطا کرنا اور ہمیں موت دینا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمانبردار ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، ویذرک، اور وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں، والہتک، اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں. قال، اس نے جواباً کہا، سنقتل ابناءہم، ہم جو ہے عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑیں گے، وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم یقیناً جو ہے ان کے اوپر قابو رکھنے والے ہیں. قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ سے جو ہے مدد طلب کرو، اللہ سے استعانہ کرو، اس سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین جو ہے وہ پوری کے پوری اللہ ہی کے لیے ہے، یورثها من یشاء، اللہ وارث بناتا ہے اس کا جسے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا جو انجام ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہے. اب ان کی قوم کا حال دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں تو اذیت دی جاتی تھی، ہمیں تو ستایا جاتا تھا، ہمیں تو پریشانی دی جاتی تھی اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں یہی ہو رہا ہے. یعنی اب شکایت کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی والی مصیبت تھی کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ہماری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی جب ہمیں یہی تکلیف آ رہی ہے تو پھر فائدہ کیا ہو رہا ہے.
قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسا ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب جو ہے ان یہلک عدوکم تمہارے دشمن کو جو ہے ہلاک کر دے گا ویستخلفکم فی الارض اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا جانشین بنا دے گا فینظر کیف تعملون پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اپنی قوم کو تسلی کیا دے رہے ہیں کہ پریشان مت ہو, یہ عارضی طور پہ ایک پریشانی ہے, تمہارا رب جو ہے اس چیز پر غالب ہے, اس چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قریب ہے کہ وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا, تمہیں زمین میں جو ہے غلبہ عطا کرے گا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور تحقیق ہم نے پکڑ لیا یا ہم آ گئے آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ, یعنی فرعون اور ان کی آل پہ جو ہے ہم نے قحط کو مسلط کر دیا, ان کے جو ہے مال میں کمی آ گئی, ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے کمی آ گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پھر جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی برائی پہنچتی ہے, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو وہ بدشگونی کرتے ہیں موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ہے ان سے, کہتے ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, اگر موسیٰ نہ ہوتے تو یہ مشکل ہم پہ نہ آتی. الا آگاہ ہو جاؤ, انما طائرهم عند اللہ ان کی یہ جو بدنصیبی یہ بدشگونی ہے یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. یہ جو بدشگونی کا معاملہ ہے یہ مسلمانوں میں بھی بہت پھیلا ہوا ہے کہ اس فلاں منحوس کی وجہ سے جو ہے ہمارے معاملات خراب ہو گئے. بھائی جان یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, یہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہوتے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ بدشگونی کرنا کہ یہ نیک لوگ یا ان لوگوں کی وجہ سے ہم پر یہ آثار آ رہی ہیں, مشکلات آ رہی ہیں, یہ کفار کی رویش ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب معاملات جو ہے میرے رب کی طرف سے آتے ہیں. نیکی اچھائی کے دن آئیں گے تو میں نے شکر کرنا ہے, پریشانی کے دن آتے ہیں تو میں نے صبر کرنا ہے. اصل جو توکل کرنا ہے میں نے اللہ ہی کی ذات پر کرنا ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا مہما تأتنا به من آیتن جو بھی کوئی تم نشانی کے ساتھ آ جاؤ ہمارے پاس یا کوئی بھی نشانی ہمیں لے آؤ, لتسحرنا بها کہ تم اس کے ساتھ ہم پر جادو کرو, فما نحن لك بمؤمنین تو ہم جو ہے تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی, پہلے کہا تھا کہ نشانی لے آؤ, اب کہہ دیا کہ جو بھی نشانی لے آؤ ہم تو ایمان والے نہیں ہیں, ہم تو اس کو تمہارا جادو ہی قرار دیں گے. فارسلنا علیہم تو پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو بھیجا, والجرادا اور ہم نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, والقملا اور جوؤں کا عذاب بھیجا, والضفادع اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا, والدم اور خون کا عذاب بھیجا. آیات مفصلات یہ تمام کے تمام جو ہیں جدا جدا تفصیل والی جو ہے وہ آیات تھیں, الگ الگ نشانیاں تھیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. لیکن کیا ہوا, فاستکبروا ان معاملات کے باوجود انہوں نے تکبر اختیار کیا. وکانوا قوما مجرمین اور وہ جو ہے جرم کرنے والی قوم میں سے ہی تھے. ولما وقع علیہم الرجز اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا, یہ جادوگروں کے بارے میں نہیں, فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں ہے. ولما وقع علیہم الرجز جادوگر تو ایمان لے آئے تھے یہ سارے. ولما وقع علیہم الرجز اور جب ان پر آتا کوئی عذاب, قالوا یا موسیٰ تو وہ کہتے اے موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک آپ پکارو اپنے رب کو اس وجہ سے جو اس نے ہم سے عہدہ کیا ہے آپ کے پاس سے. اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں, جب بنی اسرائیل پر بھی کوئی ایسے معاملات آتے وہ نافرمانیاں کرتے, ان پر عذاب آتے, پھر وہ یہ دعائیں کرواتے, پھر کیا کہتے لئن کشفت عنا الرجز اگر ہم سے دور ہو جائے گا یہ عذاب, لنؤمنن لک تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر بھی, ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یہ قوم فرعون کی طرف سے تھا کہ جب ہم پر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو نہ یہ کہ صرف ہم ایمان لے آئیں گے بلکہ آپ کے ساتھ یہ جو بنی اسرائیل ہے جن کو ہم نے جو ہے اپنا غلام بنایا ہوا ہے, جن پر ہم ظلم کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز جب ہم ان پر سے اس عذاب کو کسی بھی عذاب کو دور کر دیتے تھے, الی اجل ایک وقت تک, ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون جیسے ہی وہ ان کو پہنچتے تھے تو وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے. یعنی جیسے ہی ان کو ان کے اوپر سے وہ عذاب ہٹتا تھا وہ فوراً جو ہے سرکشی پہ آ جاتے تھے اور اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے. فانتقمنا منہم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا, فاغرقناہم اور ہم نے ان کو غرق کر دیا, فی الیم دریا میں یا سمندر میں, بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے, انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ تھے اس سے غافل. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث بنایا ان کو, ہم نے وارث بنایا القوم اس قوم کو, الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کی مشرقوں میں, ومغاربها اور اس کے مغرب میں, یعنی اس کے تمام علاقوں میں اس کو کمزور سمجھا جاتا تھا. التی بارکنا فیہا ہم نے اس زمین کا وارث بنایا ان کو جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی اور مکمل ہو گئی تیرے رب آپ کے رب کا جو وعدہ ہے, اچھائی والا وعدہ جو ہے وہ پورا کے پورا مکمل ہو گیا, پورا ہو گیا. بما
علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کیا تھا، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کی وجہ سے جو رب نے اچھا وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ، اس کلمات کو، ان وعدوں کو پورا کر دیا. ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون وقومہ، جو کہ فرعون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے، وما کانوا یعرشون، اور وہ بھی جو کہ وہ بلند کیا کرتے تھے، جو عمارتیں، جو گھر، جو معاملات وہ بلند کیا کرتے تھے، ان سب کو جو ہے ہم نے تباہ کر دیا. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرایا، تجاوز کرایا، بھی بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے سمندر ان کو پار کرایا. فاتوا علی قوم، پھر وہ آئے ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو کہ بعض بتوں پر جو ہے جم کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اعتکاف کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، آپ بنا دے ہمارے لیے بھی ایک الہ، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے ایک الہ ہے. اب قوم فرعون سے ان کو نجات ملی ہے، برکت والی زمین میں ان کو خلافت ملنے والی ہے، اب وہ جا رہے ہیں، یعنی ان کو نجات ملی ہے، لیکن ساتھ میں ایک گزر ہوتا ہے ایک ایسی قوم سے جو کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہو، ایک ایسا الہ ہو جس کی ہم عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، بے شک تم ایسی قوم ہو کہ تم جاہل ہو. مسلمانوں کے بھی یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مدد، اپنی نصرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فیسلٹی دی ہے کہ ہم جب بھی چاہیں اللہ کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کے ذریعے پہنچیں. کوئی بابا جی ہوں گے ان سے دعا کرائیں گے، کوئی فیملی میں بڑے ہوں گے جن سے دعا کرائیں گے، کوئی دھاگا ہوگا جب وہ پہنیں گے تو مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ تعلق دیا ہوا ہے، چاہے انسان، اور ہمارے ایک کثیر تعداد ہے جو کہ پتہ نہیں اس وہم کو لے کے بیٹھی ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اس لیے اللہ میری نہیں سنے گا. بھائی اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی ایسی سنتا ہے، گناہ گار پلٹے اس کی طرف اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہے. تو جو گناہ گار ہے اس کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. کوئی دوسرا شخص میرے اور آپ کے لیے کس طرح صحیح دعا کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا شخص کس طرح اس خلوص کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے دعا کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ کہ استخارہ بھی کرا دیں تو ہم دوسروں سے کرا دیں کہ کوئی اور میرے لیے خیر طلب کر دے، کوئی اور میرے لیے چاہے کہ مجھے خیر مل جائے. بھائی لوگ تو یہاں پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے برائیاں طلب کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان سے ہم جا کے پتا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی آپ میرے لیے دعا کر دو کہ جو معاملہ میرے لیے خیر ہو وہ مجھے پتا چل جائے. انہا بلکہ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا کہ تم ایسی قوم ہو کہ تم جاہل ہو. یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. جو برکت والی زمین ہے اس سے مراد اکثر مفسرین نے شام کی زمین جو ہے اس کو مراد لیا ہے، شام فلسطین والی جو ہے اس کو مراد لیا.